بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے قیامت کے دن کی اور قرب قیامت کی، کہ قیامت سے پہلے کیا واقعات ہونے والے ہیں۔ اور اس ضمن میں اسلام باقی مذاہب سے کافی مختلف ہے کہ قرآن اور حدیث میں بڑے واضح طور پر قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں، اور حدیث میں ان کا تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ اور ہم ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کی بات آج کریں گے، اس لیے کہ آج ہم انشاءاللہ سورہ القاریہ کی تلاوت اور تفسیر کریں گے۔ اور سورہ القاریہ جو کہ قرآن مجید کی 101ویں سورت ہے، وہ قرب قیامت اور قیامت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ تو اس سورت میں شروع کے حصے میں قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات ہیں، اور بعد کے حصے میں روز محشر کا ذکر ہے۔ اور یہاں پہ ہم یہ بات بھی کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو علامات آئی ہیں، ان میں سے کچھ علامات کے اوپر کافی سائنسی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، خاص طور پہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج زمین کے بہت قریب آ جائے گا، اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سورج اگر زمین کے تھوڑا سا بھی قریب آئے تو زمین جل کے خاکستر ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ ایک حدیث جس میں کہا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ رہ جائے گا، اور لفظ میل استعمال ہوا ہے اس حدیث میں، تو اس کے اوپر کافی سائنسی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ہم اس کا بھی ایک سائنسی جائزہ لے کے یہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا سچائی ہے اور وہ سچائی ہم سے کیوں چھپی رہی اب تک۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ القاریہ کا۔ پہلی آیت صرف ایک لفظ ہے، القاریہ، اور اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ ہے عظیم حادثہ۔ یہ مولانا مودودی نے اور باقی مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ لیکن لفظ قاریہ عربی کے لفظ قرأ سے نکلا ہے، اور قرأ سے مراد ہے ایک ایسی آواز جو کسی ایک چیز کو دوسری چیز پر زور سے مارنے کے بعد پیدا ہو۔ اور عرب ان کے ہاں یہ استعمال ہوتا تھا کسی ہولناک حادثے، کسی بہت بڑی آفت کے لیے۔ اور قاریہ سے مراد تباہ کرنے والی اور کھڑکھڑانے والی بھی ہے، ایسی جس سے کھڑکھڑانے کی آواز آئے، اور یہ آواز ایسی ہو جو انسان کو چونکا دے اور انسان اس سے گھبرا جائے۔ تو عرب اس لفظ القاریہ کو اسی ضمن میں استعمال کرتے تھے۔ مثلا اگر کسی قبیلے پر بہت سخت آفت آ گئی، کوئی آندھی طوفان آ گیا جس نے ان کو تباہ کر دیا، تو کہتے تھے ترعتهم القاریہ، کہ ان پر بڑی سخت آفت آ گئی ہے۔ سورہ رعد جو 13ویں سورت ہے قرآن کی، وہاں آیت نمبر 31 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اس لفظ کا، قاریہ کا، اور فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دینا چاہوں گا کہ فرض کیجئے کہ آپ ایک ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، اور آپ اپنی خیالوں میں کھوئے ہیں، یا اونگ آ گئی، یا سو گئے ہیں، اور اچانک خدا نخواستہ ریل گاڑی ایک اور ریل گاڑی سے ٹکراتی ہے۔ تو اس ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوگی وہ ایسی ہولناک آواز ہوگی کہ اس سے سویا ہوا انسان جاگ جائے گا، ہڑبڑا کے، گھبرا کے جاگ جائے گا، اور اس آواز کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ بھی نمودار ہوگا، 2 ٹرینوں کا ٹکرا جانا۔ تو اس چیز کو القاریہ کہا جائے گا، جہاں نہ صرف کہ آواز ہو بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی تباہی اور ایک بہت بڑی مصیبت بھی ہو۔ اسی لیے القاریہ کو جب ترجمہ کیا گیا اردو میں تو اسے عظیم حادثہ کہا گیا۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھتے ہیں، مل قاریہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اور تم کیا جانو وہ عظیم حادثہ کیا ہے۔ یہاں غور کیجیے گا کہ لفظ قاریہ تینوں آیات میں استعمال ہوا ہے، القاریہ، ما القاریہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ۔ لیکن اس کی بعد کی آیات جو ہیں، آیت نمبر 4 اور 5، ان کا لہجہ بدل جاتا ہے، تو ان کے آخری الفاظ قاریہ نہیں ہیں، بلکہ آخری الفاظ ہیں المبسوس اور المنفوش۔ آپس میں دونوں ملتے جلتے ہیں، اور یہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں ہر صورت میں مختلف پیغامات کو
پیراگراف کی شکل میں دیا گیا ہے، اور چونکہ قرآن مجید شروع میں لکھا نہیں گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس کا لہجہ اور اس کی جو لے ہے اس کو سن کے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب موضوع بدل گیا۔ تو پہلی 3 آیات میں القاریہ، ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ کے بعد جب اگلی 2 آیات میں مبسوس اور منفوش کے الفاظ پہ آیت ختم ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب موضوع بدل گیا ہے۔ تو کیا موضوع ہے؟ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ لفظ فراش جو ہے اس سے مراد پروانے ہیں، اور اس کے تلفظ میں احتیاط ضروری ہے کیونکہ اس سے ایک ملتا جلتا لفظ ہے فراش، اور عربی زبان میں فراش کا مطلب پتنگ ہے، یہ جو اڑائی جاتی ہے، بچے اکثر کھیلتے ہیں اس سے، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں بسنت کے تہوار میں جو اڑائی جاتی ہے اسے فراش کہتے ہیں، لیکن یہاں لفظ فراش استعمال ہوا ہے پروانوں کی طرح، اور ایک افراتفری کی کیفیت بیان کی گئی ہے لفظ مبسوس کے ساتھ۔ مبسوس سے مطلب ہوتا ہے بکھرنا افراتفری کے عالم میں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ یہاں پر وہ سوال اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں جو اہل مغرب اور سائنس والوں نے اکثر کیے ہیں اسلام پہ، کہ ایسی کون سی آفتاب نازل ہوگی، ایسی کون سی طاقت ہوگی جو انسانوں کو پروانوں کی طرح بکھیر دے گی اور پہاڑوں کو دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح بنا دے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے، اور مقداد ابن الاسود جو صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج لوگوں کے اتنے قریب آ جائے گا کہ وہ صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لفظ میل عربی میں استعمال ہوا ہے، انگریزی زبان کا لفظ مائل بھی اصل میں عربی کے لفظ میل سے نکلا ہے۔ تو یہ سورج کی تیز حدت اور تمازت اور اس سے نکلنے والی تابکاری شعاعیں ہوں گی جس سے انسان پروانوں کی طرح بکھر جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑنے لگیں گے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال کھڑا ہو گیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ سورج تو اگر تھوڑا سا بھی زمین کے قریب آئے تو زمین جل کے بھسم ہو جائے، 1 میل تک آنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر ایک دوسری حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے، اور وہ حدیث ہے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں پائی جاتی ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی گھڑی اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے، اور جب وہ مغرب سے نکلے گا تو لوگ حقیقت جان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر سائنسدان ایک اور مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ سورج کیسے مغرب سے نکلے گا، سورج تو مشرق سے نکلتا ہے۔ تو سورج کے مشرق سے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ زمین اپنے محور پہ دائیں سے بائیں گھومتی ہے، اور اگر وہ دوسری سمت میں گھومنا شروع کر دے، یعنی بائیں سے دائیں طرف جس طرح گھڑی کی سوئی چلتی ہے، اگر اس طرح چلنا شروع کر دے تو پھر سورج آپ کو مغرب سے نکلتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور اس میں ایک اور بہت بڑا راز پنہا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ زمین کے گھومنے سے اس کے گرد ایک مقناطیسی فیلڈ، ایک مقناطیسی اثر پیدا ہوتا ہے جو سورج سے آنے والی شعاؤں کو روکتا ہے۔ ہم تک جو سورج کی شعاعیں پہنچ رہی ہیں وہ زیادہ خطرناک نہیں ہیں، وہ صرف آپ کو حدت اور گرمی فراہم کرتی ہیں، جو کہ بہت اچھی چیز ہے، جس سے آپ کے درخت اور پودے بھی پھلتے پھولتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ بھی وٹامن ڈی بناتے ہیں۔ لیکن سورج کی بہت سی تابکاری شعاعیں جو ہیں وہ زمین سے دور رک جاتی ہیں۔ ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ سورج ہم سے بہت دور ہے، لیکن دراصل ہم سارے سیارے زمین سمیت سورج سے نکلنے والی آگ اور تپش کے محور میں ہیں۔ اس کی آگ اور تپش کی جو سب سے باہر والی لہریں ہیں وہ ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور زمین کی مقناطیسی قوت ہے جو ان کو دور رکھتی ہے اور قریب نہیں آنے دیتی۔ اور جس دن یہ مقناطیسی قوت کم ہو گئی اور زمین اپنے محور پہ الٹا گھومنے لگی، اس دن
سورج کی یہ تابکاری شعاعیں زمین کے بہت قریب آ جائیں گی، 1 میل کے فاصلے تک، اور جب یہ 1 میل کے فاصلے تک آئیں گی تو اس وقت زمین پہ رہنے والے جاندار مرنا شروع ہو جائیں گے، اور پہاڑ اس تابکاری اثر کے تحت بکھرنے لگیں گے، ذرہ ذرہ ہو کے اڑنے لگیں گے۔ اور اگر آپ نے اس کی مثال دیکھنی ہو ایک دنیا میں، تو آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے پاکستان کا ایٹمی تجربہ 1998 کا، جس میں ایک پہاڑ کے نیچے سرنگ بنا کے تابکاری مادہ رکھا گیا اور وہاں ایٹمی دھماکہ کیا گیا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس دھماکے سے اس پہاڑ کا رنگ بدل گیا اور اس کے اندر سے خاک ایسے اڑنے لگی جیسے وہ دھندکی ہوئی اون اڑتی ہے، اور اس کے بالکل رنگ میں آپ دیکھیں گے کہ اس نے 2-3 مختلف رنگ بدلے، اور یہ صرف ایک نیوکلیئر بم کو رکھنے سے سرنگ بنا کے اس پہاڑ پہ یہ اثر ہوا۔ آپ سوچیں کہ جب سورج کی تابکاری شعاعیں لگاتار زمین پہ برسیں گی 1 میل کے فاصلے سے، تو اس وقت پہاڑوں پہ کیا اثرات ہوں گے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ پہاڑ دھندکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب یہاں سورہ القاریہ میں اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیات میں ایک نئے منظر کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ موضوع اور منظر بدل گیا؟ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ مختلف ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شروع میں تھا القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، یہ آپس میں ملتے جلتے تھے۔ دوسری طرف آیت نمبر 4 اور 5 میں تھا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ مبثوث اور منفوش آپس میں ملتے جلتے ہیں، لیکن اگلے الفاظ اب مختلف ہیں۔ اب اس میں الفاظ آ رہے ہیں موازینہ راضیہ، موازینہ حاویہ۔ تو یہاں پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ موضوع بدل گیا، ایک نیا پیراگراف شروع ہو گیا ہے اس صورت کا۔ تو آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ الفاظ کو اگر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں، فَأَمَّا مَنْ، پھر جس کے، ثقلت بھاری ہوں گے، موازینہ پلڑے۔ ثقلت کا لفظ ہے ثقل سے، اور ثقل سے مراد ہے کوئی بھی ایسی چیز جو وزن رکھتی ہو، جیسے سورۃ الزلزال میں ہم نے پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر مادے کے سب سے چھوٹے ذرے، جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں یا کاک کہتے ہیں آج کل، اس کے وزن کے برابر بھی کوئی عمل کیا جائے گا تو وہ سامنے آ جائے گا، وہ دکھائی دے گا، اور اگر اس کے برابر بھی کوئی برا عمل کیا جائے گا تو وہ بھی دکھائی دے گا۔ تو ثقل سے مراد ایسی چیز ہے جس کا کوئی وزن ہو۔ اب موازین جو ہے یہ جمع ہے 2 چیزوں کی، ایک ہے موزون جس کا مطلب ہے وزن والی چیز، اور دوسرا ہے میزان جس کا مطلب ہے ترازو کے پلڑے۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج بھی جب آپ عدالتوں کو دیکھیں تو ان کا جو نشان ہوتا ہے پوری دنیا میں عدالتوں کا، تو وہاں ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں۔ کچھ عدالتوں میں تو باقاعدہ ایک دیوی کھڑی ہوتی ہے، عورت ترازو کے پلڑے لے کے، اور اس کو انصاف کی دیوی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو چیز آج ہم میں رائج ہے، یہ 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہوگا وہ ترازو کے پلڑوں کی طرح ہوگا، اور اس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا، لیکن صرف نیک اعمال جو ہوں گے ان کا وزن ہوگا، جو برے اعمال ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دکھائی نہیں دیں گے، وہ بیان کیے جائیں گے اور دکھائی دیے جائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزلزال میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر مادے کے سب سے چھوٹے ذرے ایٹم کے وزن کے برابر بھی برا عمل کیا گیا ہے تو وہ نظر آئے گا۔ یرا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب اس کو ترازو کے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو اس کا وزن کچھ نہیں ہوگا، وزن ہوگا صرف اور صرف اچھے اعمال کا، اور ان اچھے اعمال کا جو نیک نیت سے کیے گئے۔ تو جن کے ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی ان کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، اور ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آیت نمبر 7 کہتی ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ لفظ عیشہ جو ہے یہ عیش سے نکلا ہے، جس کا مراد ہے کہ ایسی زندگی جو بے فکری کی زندگی ہو، جس میں کوئی غم نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو۔ اور راضیہ سے مراد ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان ہمیشہ مطمئن رہے۔ اب اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں ان کا ذکر آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے،
آیا نمبر 9 فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ بہت مختصر آیت ہے۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، 2 الفاظ۔ پہلے لفظ ہاویہ کو دیکھتے ہیں۔ ہاویہ کا لفظ جو ہے یہ لفظ ہوا سے نکلا ہے، اور ہوا کا مطلب ہے ایک بہت گہری کھائی، لیکن ہاویہ سے مراد ہے کسی شخص کو ایسی گہری کھائی میں پھینک دینا۔ ایک تو گر جانا ہوتا ہے، گرنے کے عمل میں کشش ثقل سے آپ نیچے جاتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے زور سے پھینکنا جس میں کشش ثقل بھی ہے اور پھینکنے کی قوت بھی شامل ہے، تو اس کو ہاویہ کہیں گے، کسی گہری کھائی میں زور سے دھکیل کے پھینک دینا۔ اور فَأُمُّهُ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا مطلب ہے بس اس کی ماں۔ تو اگر اس کا لفظ پر لفظ ترجمہ کیا جائے تو بڑا دلچسپ ترجمہ ہے۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کی ماں ہاویہ ہوگی، یعنی وہ گہری کھائی اس کی ماں ہوگی۔ اور قرآن مجید میں جہنم کو اکثر ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے وہ جہنمیوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، ان کو کھانے کو بھی دیتی ہے، پینے کو بھی دیتی ہے، اور ان کو اپنی آغوش سے باہر نکلنے نہیں دیتی۔ اور یہ جو تصور ہے جہنم اور جنت کا اسلام میں، یہ مختلف ہے باقی مذاہب سے۔ اب اس کی مثال اگر دنیا کے حوالے سے دی جائے تو ہم صرف دنیا میں چیزوں کے ساتھ مماثلت دیکھ کے مثال دے کے واضح کر سکتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے معاملات میں بہت فرق ہے، اور ہم لوگوں کے لیے آخرت کو صحیح طرح سے سمجھنا کافی مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مثال دے کے قرآن میں اور حدیث میں واضح کرتا ہے کہ آخرت کیسی ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر ہم آج کل کے لحاظ سے دیکھیں تو آج ہمارے پاس موبائل فون اور ٹیبلٹس ہیں، لیکن اگر آپ کو میں 1000 سال پیچھے لے جاؤں اور وہاں کسی شخص سے ملواؤں جو 1000 سال پہلے پایا جاتا ہے، اور کہوں کہ اس کو سمجھائیے کہ موبائل کیا ہے اور ٹیبلٹ کیا ہے، تو آپ کو سمجھانے میں بڑی مشکل دقت پیش آئے گی، کیونکہ اس شخص کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ بجلی کیا ہے اور الیکٹران کیا ہے اور سلیکون چپ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اس کو اگر آپ سمجھائیں گے موبائل فون، تو آپ کہیں گے کہ ایک ایسا آلہ ہے جس سے آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکی جا سکتی ہے، لیکن یہ پھینکی نہیں جاتی، حقیقت میں یہ ویوز کی صورت میں ٹریول کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ اس کو ٹیبلٹ کے بارے میں بتانا چاہیں گے تو بہت مشکل پیش آئے گی، یہ بتاتے ہوئے کہ اس میں آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، تصویریں بھی لے سکتے ہیں، اس میں آپ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں، اس کو تو ویڈیو کا کانسیپٹ بھی نہیں آتا ہوگا۔ تو ہمارے لیے بھی اس دنیا میں آخرت کو سمجھنا بہت مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مثال دے دے کے واضح کرتا ہے۔ تو یہاں فَأُمُّهُ ہاویہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو ماں کی آغوش کی طرح وہ اپنے اندر لے لے گی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں یہ تصور ہے کہ جہنم میں جو جہنمی پائے جائیں گے ان کو خاص قسم کے جسم دیے جائیں گے جن کی کھال جلنے کے بعد دوبارہ اگائے گی، دوبارہ بن جائے گی، اور ان کو وہاں کی خوراک اور وہاں کا جو پانی ہوگا اس کے لحاظ سے وہ جسم دیا جائے گا، اور وہ کوئی اچھی زندگی نہیں ہوگی، وہ کافی تکلیف دہ زندگی ہوگی۔ اب اس کی مثال ایسی لیجئے کہ ہمارے ہاں دنیا میں آتش فشاں پہاڑ ہیں، ان کے دہانوں پہ بھی مخلوق پائی جاتی ہے، چھوٹے بیکٹیریا اور اس قسم کی مخلوقات جو وہاں رہتی ہیں۔ اسی طرح سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں آتش فشاں ابلتے ہیں، ابلا ہوا پانی نکلتا ہے، اس کے کنارے پہ بھی چھوٹی چھوٹی سمندری مخلوق ہیں جو وہیں رہتی ہیں۔ ان مخلوقات کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی دنیا سے باہر کی دنیا کتنی خوبصورت اور رنگین ہے، وہاں سب سے شاداب کھیت ہیں اور پہاڑ ہیں اور جنگل ہیں، اور وہاں پہ جانور بھاگتے پھرتے ہیں اور پرندے اڑتے پھرتے ہیں۔ تو وہ اپنے حال میں مگن رہ رہے ہیں، تکلیف میں رہ رہے ہیں یا خوشی سے رہ رہے ہیں، ان کو کسی بہتر چیز کا پتہ نہیں۔ جہنم اور جنت کا بھی کچھ ایسا ہی تصور ہے۔ جنت باغات ہیں اور وہاں پہ جو جنتی ہیں وہ خوشیوں میں رہ رہے ہیں اور ان کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے اور مختلف اقسام کے کھانے کھا رہے ہیں، جبکہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آگ ہے، جہاں پہ شورہ ہے، سلفر ہے، ابلتا ہوا پانی ہے، اور کچھ علاقے بہت ٹھنڈے بھی ہیں، اور جو جہنمی ہیں وہ وہاں رہ رہے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ایسی مشکل جگہوں پہ رہنے کے لیے، آگ اور ابلتے ہوئے پانی کے کنارے رہنے کے لیے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ایک بہتر زندگی پا سکتے تھے یا ایک بہتر دنیا ان کے لیے موجود ہے۔ لیکن جہنمیوں کو یہ پتہ ہوگا کہ ایک جنت ہے
اور اس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو ان کے ساتھ دنیا میں پائے جاتے تھے، اور اگر وہ چاہتے تو وہ بھی بہت آسانی سے جہنم کے بجائے جنت جا سکتے تھے۔ یہ جو افسوس ہوگا اور جو پشیمانی ہوگی جہنمیوں کو، وہ ان کی سب سے بڑی سزا ہوگی۔ اور اگلی آیت میں یہی سوال اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے، وہ حاویہ کیا ہے۔ ہم انسانوں کو نہیں پتہ، اس کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ کہ حاویہ کیا ہے۔ ہم صرف ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، مثالیں دے سکتے ہیں۔ اور آخری آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں، نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جہنم آگ ہے، اور اگر حاویہ جہنم کی کوئی گہری کھائی اور گھاٹی ہے تو اس میں بھی آگ ہی ہونی چاہیے، لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جہنم کے بہت سے حصے، اور جہنم کے حصوں میں ایک حصہ ایسا ہے جو انتہائی ٹھنڈا ہے، اور اس کو زمہریر کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اتنی ٹھنڈ ہے کہ کوئی چیز حرکت نہیں کرتی۔ سائنسدان اسے ایبسولوٹ زیرو کہتے ہیں، -273 ڈگری سینٹی گریڈ، جہاں پہ ایٹم کے لیول پہ بھی حرکت بند ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زمہریر کے طور پہ بیان کیا ہے۔ اور آج سائنس اور طب جو ہے، میڈیکل جو ہے سائنسز ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ انسان کا جسم دو چیزوں سے جل سکتا ہے، ایک شدید حرارت سے، آگ سے، اور ایک شدید ٹھنڈ سے، جسے ہم فراسٹ بائٹ کہتے ہیں۔ اور دونوں صورتوں میں انسانی جسم کو اس قسم کا نقصان پہنچتا ہے جو جلنے سے ملے۔ تو جہنم کے اندر آگ کا عذاب بھی ہے اور شدید ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کبھی انسان کو اس بات کی گارنٹی دے بھی دی جائے کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے جہنم کا عذاب نہیں ملے گا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان ہر قسم کے گناہ کرنا شروع کر دے، یہ سوچتے ہوئے کہ چونکہ اس نے کچھ خاص اعمال کیے ہیں اور جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو گئی ہے ان نیک اعمال کے صلے میں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ گناہ کرتا رہے گا، اس کو ان گناہوں کی سزا نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم کے ٹھنڈے ترین حصے میں رکھ کر بھی سزا دے سکتا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے، اگر اس کو جہنم کی آگ نہ بھی چھوئے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ واضح کیا کہ حاویہ جہنم کا وہ حصہ ہے جہاں آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحیح ایمان اور اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہر قسم کے عذاب سے دنیا اور آخرت کے، خصوصاً قبر اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا۔ ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس تفسیر کو ممکن بنایا، خصوصاً یاسر سلیم کا جو انہیں اپلوڈ کرتا ہے۔ اور ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کی صحت یابی و شفا کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی تمام تکالیف کو رفع کرے اور ان کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔